یہ فارن فنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ جماعت کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آج کے فیصلے کے بعد جو بار بار ہم بات کہتے تھے، ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کے آرٹیکل 6(3) کے تحت الیکشن کمیشن اس کیس کو جو ہے وہ سن رہا ہے۔ اس کیس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ نہیں نکلی، نہ ہی یہ فارن فنڈنگ کا کیس ثابت ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو بارہا اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو آگے بڑھاتے رہے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا کیس ہے، آج ان کو سخت مایوسی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر نہ کسی قسم کی پابندی لگی ہے، صرف ایک جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کا جواب جو ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے دیں گے۔ وہ بھی تمام فنڈنگ جو ہے ہمارے پاس اس کے ذرائع بھی موجود ہیں، ہمارے پاس وہ تمام پیسہ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے آیا ہوا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی جو ہے اس شو کاز نوٹس کو دیکھنے کے بعد اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ ہم جمع کروائیں گے۔ لیکن آج پی ڈی ایم کے لیے سخت مایوسی کا دن ہے، اور ان کو شرمسار ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے کھاتے یہاں لے کر نہیں آ رہے۔ وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ خوں کھاتے ہیں، جہاں پر اسامہ بن لادن کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں جے یو آئی کو لیبیا کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، اس کا حساب آج تک نہیں آیا، اور وہ الیکشن کمیشن میں نہیں لے سکا۔ اور خاص طور کے اوپر کچھ میڈیا گروپس کے لیے بھی آج بڑی شدید مایوسی کا دن ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگائی کہ پتہ نہیں تحریک انصاف بین ہونے جا رہی ہے، تحریک انصاف کا جو ہے وہ انتخابی سمبل جو ہے واپس لے لیا جائے گا۔ اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا۔ اس فیصلے کی ترجمانی بھی کریں۔ اب جہاں تک رہ گئی بات فیصلے سے مطمئن کے حوالے سے، ہم نے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ 8 ایسے فیصلے الیکشن کمیشن پہلے دے چکا ہے جن کو ہم نے مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا، جس میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا، پولنگ ایجنٹ کا فیصلہ تھا، علی امین گنڈاپور کو ڈسکوالیفائی کرنے کا معاملہ تھا، اور اس کے علاوہ متعدد معاملے تھے جہاں ہمیں ریلیف ملا، جہاں آئین اور الیکشن ایکٹ سے ہٹ کے فیصلے کیے گئے تھے۔ آج بھی یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنانا تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لاڈلوں جیسا سلوک کیا گیا ہے، صرف پی ٹی آئی کو پن پوائنٹ کیا گیا۔ اسکروٹنی کمیٹیاں تمام جماعتوں کی 2018 میں ایک ہی وقت کے اوپر بنائی گئی، لیکن اسکروٹنی کمیٹی کام مکمل کرتی ہے صرف پی ٹی آئی کا، الیکشن کمیشن فیصلہ سناتا ہے صرف پی ٹی آئی کا۔ میں آج الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمشنر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں تو پھر ثابت کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فیصلہ کہاں پر ہے؟ ان کا فیصلہ بھی آنا چاہیے۔ کو 12 اکاؤنٹ تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے، چھپائے ہوئے ہیں نون لیگ نے، 11 پیپلز پارٹی نے چھپائے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں سامنے آئے؟ تو لہذا اس فیصلے کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ اپنی رائے بھی سامنے لے کر آئے گی، نوٹس کا بھی ہم جواب دیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارے وہ تحفظات ہیں وہ اسی طرح برقرار ہے۔ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہمارا ہی موقف کی جیت ہوئی ہے، جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کا ایک منٹ مکمل کرنے ہم بار ایک منٹ ادھر ہی ہیں ایک منٹ کوئی بات آپ اسی طرح آپ ہنستے رہے، ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ بات یہ ہے معاملہ دیکھیں جی، آپ کے سوال کا بھی جواب دے کے دیں گے۔ جو موقف ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پرویو میں نہیں ہے، فارن فنڈنگ کا فیصلہ سننا یا پارٹی کی پابندی لگانا، وہ ہمارا موقف درست ہوا ہے۔ اور میں اس میڈیا گروپ کو بھی کہتا ہوں کہ اب تو قوم کو جو ہے وہ سچ بتائیں، حقائق بتائیں۔ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ڈپریشن کا دن ہے۔ جی ملیکہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق حبیب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ بہت ساری خواہشات ہیں بہت سارے میڈیا گروپس کی اور پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کے رہنماؤں کی، جو آج دم توڑ گئی ہیں۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جس نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے، لیکن ایک ہمارے خلاف فیک پروپیگنڈا آگے بڑھایا گیا۔ اخباروں کے اندر سرخیاں لگائی گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے
बैरून मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शंस एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फारूक हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे की जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है? बाकी पीडीएम के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके जराए क्या है। JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी के तरीके से बर्ताव होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फारूक हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अजहर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा। और बड़ी PTI पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। PTI के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज पाकिस्तानीज की थी। मैं आपको बताऊं नट शेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने, जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट्स 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होगी। सवाल एक ही है, मिस डिक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन ने की जो हमारे पास आई, कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की है? मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं,
یا کسی کا لیتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جی مجھے میرا آڈیٹر کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس لیگل ہیں, میں اپنے اکاؤنٹنٹ کے اوپر بلیو کر کے سائن کر دوں گا. تو مجھے تو جو بتایا جا رہا ہے میں نے تو اپنے جو فیکٹس جو مجھے معلوم ہے اسی کے اوپر کرنا ہے نا. یہ جو 16 اکاؤنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے, اگر عمران خان کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے ڈکلیئر کریں گے؟ تو یہ ہم اس کا جواب بھی بعد میں دے دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا گیا کہ آرڈر کی جو کاپی ہے یہ وفاقی حکومت کو بھی بھیجی ہے, آپ خود بھی قانون دان ہیں, یہ کس مقصد سے وفاقی حکومت کو اس لیے بھیجی جاتی ہے اور ہمیں اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو سیز کیا جائے اور ان کو کنفسکیٹ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفسکیشن بھی غلط ہے, کنفسکیشن کو بھی ہم چیلنج کریں گے. یہ فیصلہ آج کا درست نہیں ہے. جو 16 اکاؤنٹس جو کھلے ہیں جن میں پیسے ہیں وہ سبسڈری اکاؤنٹس ہیں. سبسڈری اکاؤنٹس کو آپ کنفسکیٹ نہیں کر سکتے. خطرہ سیاسی جماعتوں کو صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں اپنی پاپولیرٹی کھو دیں. یہ خطرہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ہے جو آج عوام میں نکل, بیچارے برگر تو باہر کھڑے ہو کے کھا نہیں سکتے, باقی انہوں نے کیا سیاست کرنی ہے. فائل کریں گے؟ وہ الیکشن میں ریفرنس جا رہے ہیں. تو چاہے مسلم لیگ نواز ہے وہ کہتی ہے کہ جب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, پیپلز پارٹی کہتی تھی جی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہوا تو عوام کی عدالت میں جائیں گے. آج پی ٹی آئی میں وہی بات کر رہی ہے, تو پی ٹی آئی میں تو فرق ہونا چاہیے تھا, وہ فیصلے کو تسلیم کریں گے, یہ جو ریمیڈی ہے وہ چل. ہاں یہی کیا, یہی کہا آپ. میرا خیال ہے آئی لیٹ ہے, آپ نے سونا نہیں. جی نہیں, فورن فنڈنگ میں تو یہ فرق ہے نا کہ فورن گورنمنٹس جو ہے وہ پارٹی کو فنڈ کر رہی ہیں. جیسے کہ ابھی فاروق نے اور ملکہ نے کہا کہ آپ ذرا جے یو آئی کی فنڈنگ نکالیں نا, اور دیکھیں کہ جو سیف الاسلام قذافی تھے وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ, تو کیسے آئے تھے اور وہ کیا کرنے آئے تھے. تو ذرا فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ جب آپ نکالیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا فورن فنڈنگ کیا ہوگی. اور برادر ملک کی بلٹ پروف گاڑیوں کے اوپر اور ہیلی کاپٹروں کے اوپر نواز شریف کمپین کرتے ہیں. قانونی نقطے کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں. پہلے آپ نے ایک آپ نے سوال پوچھا ہے بھائی. عارف نقوی نے ایسا میچ کرایا تھا جس میں پشاور کو گالیاں دی گئی, فیصل آباد کو گالیاں دی گئی, اچھا وہی فنڈنگ تحریک انصاف نے ان کو دی گئی. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میچ کی تو فنڈنگ ہی نہیں تھی, نہ ہی وہ فنڈنگ یہاں پہ آئی. وہ ڈنر کی فنڈنگ تھی. ڈنر کا کوئی جو ہے وہ ایسا ایشو نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کہا کہ آپ کو گالیاں دی گئی. گالیاں دے کے تھوڑا فنڈنگ دی گئی. قانونی نقطہ جو آپ نے پہلے میں نے سوال کیا تھا اس کو تھوڑی سی وضاحت کروا دیں. آپ نے کہا کہ جو آڈٹ کر کے ایک دستاویز خان صاحب کو دی گئی اس میں اگر کوئی تفصیلات ہوں گی تو ظاہر ہے ان کی اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑی ہوں گی, لیکن سائن تو انہوں نے کیے نا. نہیں پورے ذمہ دار تو وہ ہوں گے. دیکھیں قانون کے فنڈز آتے ہیں, پہلے ڈکلیریشن آتی ہے. جیسے یہاں پہ ڈکلیریشن آئی الیکشن کمیشن میں, عارف نقوی صاحب نے فار ایگزامپل فنڈ کیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا, انہوں نے برٹش لاء میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ قانون کے مطابق ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آپ کا جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ سارے وہ ویریفائی کرتا ہے. اس کے بعد وہ چیئرمین کو رپورٹ دیتا ہے کہ جی یہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں, تو آپ بلیونگ آن دس پروسیس آپ سائن کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ جو مس ڈکلیریشن کی بات ہو رہی بار بار, مس ڈکلیریشن اس صورت کے اندر ہے کہ اگر کوئی پیسہ ہمیں وصول ہوا اور ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع نہ کروایا وہ جمع ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنی آمدن, اخراجات, اثاثے اور جو واجبات ہیں اس کی آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروانی ہے. وہ آڈیٹڈ رپورٹ اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ خان صاحب نے سرٹیفائی کر کے جمع کروائی ہے. یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے جس طرح نواز شریف کے اکاؤنٹ میں مس ڈکلیریشن تھی, یا عمران خان کے کسی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی مس ڈکلیریشن نہیں ہے. اس کو قانون کی نظر میں اس تناظر سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا جس طریقے کا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ سن لیں یہ جو فیصلہ ہے جو مس ڈکلیریشن والا بھی ہے اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور جو پیسہ عارف نقوی کی طرف سے آیا ہے وہ پاکستانیوں نے دیا ہے, ان پاکستانیوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے, عارف نقوی کا ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا جو بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو 16 اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے ان 16 اکاؤنٹس میں کوئی پی ٹی آئی لاہور کا اکاؤنٹ ہے, کوئی پی ٹی آئی بلوچستان کا اکاؤنٹ ہے, جن میں کوئی بڑی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہوئی. تو لہذا یہ ایک کھوکھلا فیصلہ ہے, کھوکھلا فیصلہ بتاتا ہوں. ممنوعہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل فورن پاکستانیوں سے لیے ہیں.
16 اکاؤنٹس جو ہیں جو ڈکلریشن میں جو کیا، جیسے ابھی سردار صاحب نے کہا ہے آپ دستخط کرتے ہیں بیسٹ آف یور نالج اینڈ بلیف، وہ جب نالج اینڈ بلیف آ گیا تو آپ نے کر دیے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ سب لوگ جو پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیوقوف نہیں ہے، کوئی بھی بندہ جس نے انلیگل فنڈنگ کرنی ہے وہ بینک کے تھرو نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل اسامہ بن لادن نے جو پیسے نواز شریف کو دیے تھے وہ بینک کے تھرو نہیں دیے تھے، وہ بیگوں میں پیسے بھر کے دیے تھے۔ اگر آپ نے انلیگل فنڈنگ کرنی ہے وہ لوگ ڈالروں میں بیگوں میں بھر کے دیتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ یہ کام زرداری صاحب کا، نواز شریف کا، ان لوگوں کا راہ ہے۔ بہرحال ایک اور کامیابی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی، الحمدللہ ایک اور جو انہوں نے ہوا بنایا تھا وہ نکل گیا۔ اب میں اب بھی کہتا ہوں یہ چھوڑ دیں، رائٹ لیفٹ چھوڑ دیں، الیکشنوں میں چلیں، اگر کسی میں دم ہے تو لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ، پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں حکومت کس کا حق ہے، یہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونا۔ پولیٹیکل پارٹی 2002 میں ایک اور ٹیکنیکل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ حتمی ہے، اس کا فارن فنڈنگ کیس کا جو اکبر بابر کی تھی اکبر ایس بابر کا ایزی لوڈ تو حلال نہیں نا ہوا، وہ نون لیگ کے تو پیسے ہی مر گئے ہیں اس حوالے سے۔ اکبر ایس بابر کی بیڈ انویسٹمنٹ ہے۔ اور ایک اور ٹیکنیکل نقطہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو ایک منٹ، جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 ہے، پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے اندر ملٹی نیشنل کا ذکر ہے، کسی فارن کمپنی کا ذکر نہیں ہے۔ تو وولٹن کو جو ہے، وولٹن کے ذریعے پیسے صرف آئے ہیں اور بینکنگ اکاؤنٹ میں آئے ہیں، اس کمپنی کا پولیٹیکل پارٹی، ایک منٹ رک لیں، پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کو واضح طور پہ پڑھ لیں، واضح طور پہ پڑھ لیں، اس میں کسی قسم کی فارن کمپنی کا ذکر نہیں ہے، پاکستان کے اندر پرائیویٹ کمپنی کا ذکر ہے، لہذا وہ بھی ایک نقطہ ہے جس کو ہم چیلنج کریں گے ہائی کورٹ کے اندر۔